شاعری میں کسی بچے کو انٹرسٹ ہو، اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاعری نہیں کرنی چاہیے، میں خود بھی ایک شاعر ہوں، خیر نہیں کہنا چاہیے میں شاعر ہوں، بڑی بات ہوتی ہے کہنا، لیکن مجھے شوق ہے۔ جی میں شاعر ہوں، مزاح کار نہیں ہوں کہ آپ کو یہاں پہ آ کے شعر سناؤں۔ یہاں پہ کوئی مشاعرہ تو نہیں ہو رہا نا، شعر ہی سنانے لگے ہیں آپ کو۔ شعر آپ کو نہ صرف یہ کہ سنائیں گے بلکہ سمجھائیں گے آپ کو بہت اچھی طرح سے، اس کے بعد آپ کا امتحان بھی لیں گے۔ عام شاعر آپ کو کیا کرے گا، مشاعرے میں شعر سنا دے گا نا، تو اس کے بعد کیا کرے گا، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ حافظ، لیکن آپ ایسے شعر آپ کو سمجھاؤں گا میں، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر یاد رہیں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کی کتاب میں جو نصاب کا دوسرا حصہ ہے، یہ بات میں نے آپ کو، بیٹا آواز نہیں آئی پلیز، ہمتن گوش ہو کے سنیں، 20 مرتبہ سمجھائی ہے کہ ایک ہوتی ہے زبان، ایک ہوتا ہے ادب۔ زبان مطلب لینگویج، ادب مطلب لٹریچر، ٹھیک ہے؟ تو لینگویج میں آپ کے صرف و نحو، گرامر، قواعد، ضوابط ہوتے ہیں، جو زبان جو بولی جا رہی ہوتی ہے انہی سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اصولوں کے اوپر زبان بولی جا رہی ہوتی ہے، نہیں، جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے انہی میں سے اصول وضع کیے جاتے ہیں، بلکہ اخذ کیے جاتے ہیں، وضع بھی نہیں کیے جاتے۔ وضع کرنا مطلب خود بنانا، اخذ کرنا اس میں سے اس کی تاخیذ کرنا، نکالنا، تاخذ کرنا اس کا۔ تو ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ادب آپ کے تھاٹس ہوتی ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، یہ تو اس کی ہوگی حقیقت۔ لیکن ایک خاص پیرائے میں بات کی جاتی ہے، وہ تقریر بھی ہو سکتی ہے، تحریر بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر اس کا کنسرن تحریر سے ہوتا ہے۔ اب ادب کے دو بڑے درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پروز یعنی نثر، آپ کے دو ہی حصے تھے نا اس کتاب کے، ایک نثر تھا، ایک حصہ نثر، حصہ نظم۔ تو ایک ہوتا ہے نظم یعنی پوئٹری۔ اب نظم اصل لفظ ہے، غزل جو ہے وہ اس کی ٹائپ ہے، ایک نظم۔ اس کو نظم کیوں کہتے ہیں؟ ایک خاص نظم میں بات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ پوئٹری ایک خاص میٹر میں، نوٹس میں، ایک خاص سکیم کے تحت پویٹک سکیم ہوتی ہے، ایک ڈکشن ہوتی ہے، ایک خاص طرح کا املا لکھا جاتا ہے، ایک خاص طرح کی ڈکشن لکھی جاتی ہے جس میں کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں، بحر کا وزن کا خیال رکھتے ہوئے، سمجھ آ رہی ہیں؟ سکیم ہوتی ہے ایک رائمنگ سکیم، ٹھیک ہے؟ اس کے تحت یعنی قوافی ہوتے ہیں، یعنی قافیہ کی جمع ہے قوافی اور ردیف۔ تو اصل میں قافیہ پہلے آتا ہے، ردیف بعد میں آتا ہے۔ تو شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنی شاعری سے ایک خاص حسن پیدا کر دیتا ہے اپنی بات میں۔ تو پہلی غزل ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ غزل کا کوئی ٹائٹل نہیں ہوا کرتا۔ غزل کا جیسے نظم کا ٹائٹل ہوتا ہے نا، عنوان ہوتا ہے، غزل کا عنوان نہیں ہوتا۔ آپ کی آسانی کے لیے اس کے پہلے شعر کے پہلے ہی مصرے کو اس کا عنوان بنا دیا گیا ہے۔ شاعر کے حالات زندگی ہم نے کافی حد تک پڑھ لیے تھے کہ ان کا نام سید فضل الحسن اور تخلص حسرت تھا۔ تخلص کہتے ہیں پین نیم کو، وہ نام جو شاعر اپنے لیے استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ اور اودھ کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے۔ اودھ جو ہے یہ ایک ریاست کا نام ہے جو ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھر کے سامنے آئی تھی مغل دور کے بعد، تو اسی نسبت سے یہ موہانی مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے؟ حضرت موہانی، موہان جو ہے ان کے قصبے کا نام تھا جہاں پہ یہ رہتے تھے۔ تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ علاقے کی وجہ سے یعنی انسان جو ہے مشہور ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا میں، وہ موسے والا اور ہے، آپ موسے والا نہیں ہو، آپ کو صرف یہ نام دیا گیا، آئی ڈونٹ نو کیوں دیا گیا یہ نام، وہ بعد میں دیکھیں گے، سدھو موسے والا۔ ہاں بہرحال تو ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں جو بریلوی کہلاتے ہیں، دیوبندی کہلاتے ہیں، تو اصل میں بریلی اور دیوبند
یہ 2 جگہوں کے نام ہیں جو انڈیا میں پائے جاتے ہیں ہندوستان میں، بریلی کا شہر ہے، اور دیوبند. تو وہاں سے جو فارغ التحصیل ہیں، یعنی جو لوگ وہاں سے پڑھے لکھے ہیں، ان کو بریلی. خیر یہ بات ہوگی کہ علاقے کے نام کی وجہ سے انسان شہرت پا جاتا ہے. والد جو تھے ان کے انگریزی زبان کے ماہر تھے، انہوں نے انگریزی زبان اپنے والد سے سیکھی ہے، اور عربی اور فارسی، چونکہ اس زمانے میں عربی اور فارسی عموماً لوگ سیکھا کرتے تھے جیسے ہم آج اردو اور انگریزی پڑھتے ہیں. تو اس زمانے کے لوگ، ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی ہمارے لیے مسئلہ ہے ہمارے بچوں کے لیے، یا ہمارے لیے اردو مسئلہ ہے. اب تو خیر یہ حال ہو گیا، ہماری ایجوکیشن سسٹم کو ایسا ریورس گیئر لگا ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم اگر قائم رہا تو ہم 200 سال بھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ میرا مشہور جملہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو بہرحال اس زمانے میں لوگ عربی، فارسی اور انگریزی تینوں ہی زبانوں پر بہت خوبصورت مہارت رکھا کرتے تھے، اور ان کی رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ، ان کی جو ان کا جو خط تھا ایسا درست اور ایسا خوش خط اور ایسا نستعلیق کہ اس کو دیکھ کے انسان اشش کر اٹھتا تھا. حد یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی جب ہم تختیاں لکھا کرتے تھے اور جب ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ان کی رائٹنگ دیکھ کے انسان رشک کرتا تھا کہ اتنی خوبصورت ان کی رائٹنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسا استاد ہوتا ہے نا، شاگرد بھی ویسا ہی بن جاتا ہے. ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے لکھتا کیسے ہے ٹیچر، بولتا کیسے ہے اس کا استاد. تو لاشعوری طور پر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ عرصے بعد وہی لب و لہجہ انسان کا ہو جاتا ہے جو اس کے اساتذہ کا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا اثر پڑتا ہے. ان کے جو استاد تھے وہ بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے. تو اس کے بعد کیا تھا جی، یہ مڈل اسکول میں چلے گئے. اس کے بعد یہ حسرت کے والد کی کچھ جائیداد جو تھی وہ فتح پور میں تھی. فتح پور بھی جو ہے وہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے جس کے انتظام کے لیے ان کا قیام فتح پور میں رہتا تھا. انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے والد کے پاس چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے میٹرک کا امتحان جو ہے وہ پاس کیا امتیازی نمبروں کے ساتھ، اور اس کے بعد عربی اور فارسی اور پھر انگریزی تعلیم انہوں نے حاصل کی. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے تحریک خلافت میں ایک بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی تھیں. یہ الگ بات ہے کہ اس میں بدقسمتی سے کامیاب نہ ہو پائے، اس کے کیا پہلو ہیں وہ زیر بحث نہیں ہیں، وہ دوسرا موضوع ہے. تو ان کے علاوہ یہ سید سجاد حیدر یلدرم جیسے نامور سیاستدان اور ادیب بھی شامل تھے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ رہے، جن کی صحبت میں. یاد رہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. مولانا محمد علی جوہر ہو گئے، مولانا شوکت علی ہو گئے، اور بالخصوص سید سجاد حیدر یلدرم، یہ ناول نگار ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ لنگوسٹ ہیں، ماہر لسانیات ہیں. سفر نامے انہوں نے بہت سے لکھے ہیں. بہت ہی نستعلیق آدمی تھے اور بڑا ان کا شورۂ آفاق کام ہے، اور یہ سیاستدان بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ. تو ظاہر ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں برٹش راج تھا، اور کم و بیش 90 سال تک ہمارے اوپر یعنی بر صغیر میں انگریز آ کے حکمران ہو گئے تھے. انہوں نے پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے حسرت نے عربی اور فارسی کے اختیاری مضامین کے ساتھ BA کیا. عربی اور ریاضی کے اختیاری مضامین کے ساتھ BA کیا. علی گڑھ کے علمی اور ادبی ماحول نے حسرت کی اہلیت اور صلاحیت کو مزید جلا بخشی. اچھا، علی گڑھ کا ماحول ہی ایک علمی ماحول ہے، ایک ادبی ماحول ہے. اس میں ایک عام سا شخص بھی جب جائے گا تو ظاہر ہے اس پر کوئی نہ کوئی رنگ ضرور چڑھ جائے گا. اس لیے اے مین از نون بائی کمپنی کیپس ایسے نہیں کہا جاتا. صحبت کا انسان کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. اور ویسے بھی جو کہتا ہے نا کہ نور نلا نور، انسان کی طبیعت پہلے ہی موضوع ہو شعر کے لیے، شعر گوئی کے لیے، سخن گوئی کے لیے، اور اس کے اندر ایک انٹرسٹ یا دلچسپی پائی جاتی ہو، اور اوپر سے اس کو اتنے بڑے لوگ مل جائیں، ایسا ماحول مل جائے، تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. پھر 1908 میں حسرت کو سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی وجہ سے قید بامشقت، جس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کاٹنا پڑی. اور اسی دوران پھر انہوں نے کہا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی. یعنی چکی کی مشقت جو ہوتی ہے وہ قید بامشقت میں خاص طرح کی سزا ہوتی ہے جو قیدیوں کو دی جاتی ہے. اور مشق سخن یعنی سخن نگاری، اس کی مشق کرنا، شعر لکھنا، ادب میں ایک اعلیٰ مقام پیدا کرنا، تو یہ دونوں چیزیں ان کے اندر جاری رہی. تو پھر یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں برٹش راج تھا، انگریز حکومت کرتے تھے. اسی زمانے میں پھر اپنی حکومت کو انہوں نے قیام دینے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ICS یعنی انڈین سول سروس متعارف کرائی. ایک خاص طرح سے ایک نئی آرمی کو انہوں نے تشکیل دی. چنانچہ وہی آرمی ہے جو آج ہندوستان کا بھی حصہ ہے اور پاکستان کا بھی حصہ ہے. اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں، میں آپ سے اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں. اور مسلمانوں کے اوپر ظلم، جبر، بربریت وہ کس طرح سے کرتے تھے، وہ ایک خاص طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول والا ان کا فارمولا تھا. اور اس زمانے میں جو ہے وہ ان کو بھی، چونکہ ایک
جس کو وہ کہتے ہیں نا میوٹنی ہوئی تھی 1857 میں، وہ کہتے ہیں بغاوت ہو گئی تھی. دے ڈونٹ کال اٹ سم تھنگ لائک وار اور جنگ آزادی یا کچھ بھی تھا، وہ اس کو کہتے ہیں میوٹنی. یعنی ان لوگوں نے جو 1757 کی پالیسی کے بعد جا کے پھر ان لوگوں نے کیا کیا تھا، میوٹنی. ان کے نزدیک بغاوت، ہمارے نزدیک وہ جنگ آزادی تھی نا، 1857 کی جنگ آزادی. ہم نے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی، بہرحال اس میں بری طرح سے ناکام ہو گئے تھے بر صغیر کے لوگ. اور اس میں یعنی اس کے بعد پھر کیا تاریخ ہے اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کم و بیش 90 سال تک، پھر 1947 کا یہ زمانہ ہے کہ جس میں آ کے پھر دو ملک بالکل ایک دوسرے سے، یعنی ایک ہی ملک تھا اس کے دو حصے ہو گئی، دو ملک نئے بن کے دنیا کے نقشے پر آئے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ اس زمانے میں آزادی، حریت اور غیرت یہ چیزیں بہت عروج پر تھیں. چونکہ پسا ہوا جو طبقہ ہوتا ہے نا، ویسے بھی جو اقلیت ہوتی ہے وہ اسپرنگ کی طرح جتنا اس کو دبایا جاتا ہے وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. ان لوگوں میں اتفاق بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ پڑھے لکھے بھی تھے اور ان کا ایک خاص مقام تھا. علی گڑھ کا ان کا جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ ان لوگوں نے پھر اچھا اس کے بعد کیا ہے، شعر و ادب کی برابر خدمت کرتے رہے سیاسی مشاغل کے باوجود بھی. انتخاب سخن کے نام سے 11 جلدوں میں تمام ممتاز قدیم و جدید شعراء کے دواوین، یہ لفظ دواوین ہے، دیوان کی جمع ہے. دیوان کہتے ہیں اٹھنے کی، نشست کی، بیٹھنے کی جگہ، جس کو آپ انگریزی میں راندیوو کہتے ہیں، RENDEZVOUS لکھا ہوا رینڈزوس ہوتا ہے لیکن اس کو راندیوو پڑھتے ہیں. تو بالکل دیوان، نشست، جہاں پہ آپ میٹنگ کرتے ہیں، جو ادبی لوگوں کا حلقہ ہوتا ہے اس کو آپ دیوان کہتے ہیں. اور دیوان شعری مجموعے کو یا سخن کے جو ادبی مجموعہ ہوتا ہے اس کو بھی دیوان کہتے ہیں. یعنی ایک خاص دیوان ہے کسی کا، یعنی غالب کا دیوان ہے جیسے. تو دیوان کی جمع ہے دواوین. تو ان کے جدید اور قدیم یعنی اولڈ اینڈ نیو پوئٹس جو تھے ان کے دواوین کا انتخاب بھی شائع کیا. وہ نہایت پاکیزہ منش کا مطلب ہوتا ہے مزاج رکھنے والا. پاکیزہ منش، بااصول اور منکسر المزاج انسان تھے، یعنی عاجز انسان تھے. ان کے اندر ایک انکسار پایا جاتا تھا، ایک عاجزی پائی جاتی تھی، لیکن بااصول بھی تھے. حضرت تعلیم لکھنوی کے شاگرد تھے. یہ منشی امیر اللہ تسلیم جو ہیں، تعلیم پڑھ گیا میں اس کو، یہ تسلیم لکھنوی جو ہیں ان کے استاد ہیں. یہ خود ایک بہت بڑے بلند پایا شاعر تھے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انسان کو اگر اچھے استاد یا اساتذہ میسر ہو جائیں تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس چیز کا احساس انسان کا بہت بعد میں جا کے ہوتا ہے کہ اصل میں اس بنیادی عمر میں اگر آپ کو اچھے استاد مل جائیں تو ان کا کیا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے. تو اس کے بعد کیا جی، تسلیم، نسیم دہلوی اور حکیم مومن کے شاگرد تھے. اور یہ ان کے جو استاد تھے وہ کس کے شاگرد تھے؟ نسیم دہلوی اور حکیم مومن. یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں سے ہیں. اس لیے حضرت نے ابتدا میں تسلیم و مومن کے رنگ میں شعر کہنا شروع کیا اور دلی اسکول کے طرز کو پسند کیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسکول کا لفظ یہاں پہ آپ کے اسکول کی طرح استعمال نہیں ہوا. اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں، مکتبہ فکر کو کہتے ہیں. مکتب کہتے ہیں نا، اصل میں لفظ کیا ہے؟ مکتب ہی کو اسکول کہا جاتا ہے. یعنی ایک خاص طرز ہوتی ہے، ایک خاص اپروچ ہوتی ہے جس سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ایک خاص اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ایک خاص اسلوب ہوتا ہے یا اسالیب ہوتے ہیں یا سٹائلز ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کے لوگ شاعری کرتے ہیں. تو یہ اس اسکول کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بعد کی غزلوں میں بہرحال حسرت کا ایک اپنا رنگ پایا جاتا ہے. تو غزل کا مفہوم کیا ہے، تشریح کیا ہے، یہ بھی بہت اچھی طرح سے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب شکاری شکار کرتا ہے ہرن کے اوپر تو ہرن ایک خاص طرح سے آہو بکا کرتا ہے، وہ آہو فغاں ہوتا ہے، وہ چیختا چلاتا ہے، فریاد کرتا ہے. تو جو اس وقت اس کی آواز ہرن کی نکلتی ہے اس کو غزل کہتے ہیں. یہ اس کی حقیقت ہے. یعنی حقیقت میں معنی کیا ہے؟ مجاز میں معنی اس کا کیا ہے؟ مجاز کس کو کہتے ہیں؟ جو پوشیدہ معنی ہوتا ہے، یعنی جو اصل معنی نہیں ہوتا بلکہ اختیار کیا جاتا ہے مجازی انداز میں. اس کے معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے عشق و محبت کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا. شکار کے وقت ہرن کے منہ سے جو فریاد نکلتی ہے اس کو غزل کہتے ہیں. مولانا حالی لکھتے ہیں کہ محبت کا دائرہ بہت وسیع ہے. انسان کو انسان سے، اپنے ملک اور قوم سے اور سب سے بڑھ کر خدا سے محبت ہو سکتی ہے. اس لیے اسے صرف عورت کی ذات تک محدود نہیں کرنا چاہیے. یہ عورت سے محبت ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی آپ کو اچھمبے کی بات محسوس نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی یہ کوئی قابل مذمت چیز ہوتی ہے. کسی عورت سے محبت ہونا یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس محبت کی تکمیل کے لیے یا اس کے حصول کے لیے انسان کیا راستے اختیار کرتا ہے. ان راستوں میں سے کچھ راستے غلط ہو سکتے ہیں، وہ قابل مذمت ہیں. کسی عورت سے مراد
عورت ذات سے، بیٹی سے، بہن سے، ماں سے، بیوی سے، ہونے والی بیوی سے، اگر کوئی آپ کو لڑکی اچھی لگتی ہے، خاتون اچھی لگتی ہے، تو آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو بھی محبت ہوئی ہے، لیکن وہ محبت وہ والی محبت نہیں تھی جو ہمیں موویز میں اور ڈراماز میں دکھائی جاتی ہے، وہ انتہا کی غلیظ چیز ہوتی ہے، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے۔ تو یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ عشق مجازی ہے، عشق حقیقی ہے، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی۔ تو اس کی تشریح کیسے کرنا ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا ہوں بیٹا جی کہ دیکھو نظم اور غزل یہ جو کہ دو مصروں پر ایک شعر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں موقع کلام بسا اوقات التفات میں چلا جاتا ہے، یعنی غزل تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ شاعر اپنے احساسات کو اور جذبات کو ایک ایک شعر میں بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا۔ نظم میں تو چلو پھر بھی ہے نا، حالات ہوں گے، واقعات ہوں گے، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہی بات، یعنی ایک ہی عنوان کے یا موضوع کے تحت بیان ہو رہی ہوگی۔ غزل میں ایسا نہیں ہوتا، غزل کا ہر شعر اپنا ایک موضوع رکھتا ہے، ایک اپنا احساس، ایک اپنا درد، ایک اپنی تکلیف یا ایک امید یا محبت، کچھ بھی جذبات یا فیلنگز ہوتی ہیں وہ اس میں بیان ہوتی ہیں۔ اس کے مقابل میں اگر آپ جا کے دیکھیں نا، نثر میں ایک سلسلہ کلام ہوتی ہے، ایک کلام ہوتا ہے، اس میں ایک خاص طرح کی ڈکشن یوز ہوتی ہے، ایک املا ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی مورفولوجی اور اپنا ایک سنٹیکس ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تالیف ہوتی ہے۔ یعنی آپ پہلا جملہ دیکھیں گے اور اسی پیراگراف کے اندر آخری جملہ دیکھیں گے تو ان میں خاص طرح کا ایک تعلق پایا جائے گا، ہر حال میں پایا جائے گا۔ اسی سے جو میننگز ہوتے ہیں وہ آپ کے سکڑنا شروع ہوتے ہیں، ایک ہی معنی رہ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا غزل میں اور نظم میں تو پھر بھی کسی حد تک ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک شعر دوسرے سے اپنے موضوع کے لحاظ سے، معنویت کے لحاظ سے کسی نہ کسی حد تک جڑا ہوتا ہے۔ غزل میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، غزل کا ہر شعر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ احتمال یا آپ کہیں یا پھر گنجائش کہیں، احتمال کا لفظ چونکہ شعبے کے لیے ہوتا ہے، تو گنجائش کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعر کے ایک سے زیادہ معنی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں وہ نظم نہیں پایا جاتا، وہ نظم جو نثر میں پایا جاتا ہے، یعنی ایک جملے کا دوسرے جملے سے ہر حال میں تعلق ہونا چاہیے۔ یعنی اگر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ فلاں سن میں یا فلاں سال میں اقبال یا علامہ اقبال یا قائد اعظم پاکستان سے لندن انتقال کیا انہوں نے، تو اس انتقال کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ فوت ہو جانا نہیں ہے۔ لیکن شعر میں کیا ہوتا ہے، شعر میں یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی لیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سلسلہ کلام، ایک نظم، ایک ربط، ایک ناطہ، ایک تعلق، ایک لنک، ایک ریلیشن۔ ادھر ایسا نہیں ہوتا غزل میں اور نظم میں پھر بھی کسی حد تک ہوتا ہے، غزل میں بالکل نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ تو گویا ہر شعر مجازی معنی بھی رکھتا ہے، حقیقی معنی بھی رکھتا ہے، اور اس میں بعض الفاظ ایسے استعمال ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر جب غالب کہتے ہیں نا کہ تم ہی میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو یہ جو لفظ گویا آخر میں استعمال ہوا ہے، یہ دو معنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی دو معنی اس کے آپ لے سکتے ہیں۔ گویا کا ایک مطلب ہوتا ہے ایسے، یوں، اور ایک مطلب کیا ہوتا ہے، بولنے والا۔ اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، بول رہے ہیں، تو میں کہوں گا آپ مجھ سے گویا ہوئے ہیں، آپ مجھ سے گویا ہو رہے ہیں، یعنی تم ہی میرے پاس ہوتے ہو گویا، یعنی اس وقت تم ہی میرے پاس مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو جب کوئی دوسرا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہوا، ایک مطلب اس کا اگر آپ متعین کرنا چاہیں تو تم ہی میرے پاس ہوتے ہو گویا یوں، ایسے لگتا ہے مجھے کہ جیسے میرے پاس پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس گویا کا مطلب یہاں پہ پھر یہ لیا جائے گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اچھا ایک اور چیز یاد رہے کہ شاعر جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، تو کیفیت، احساسات، جذبات جب الفاظ کا پیرہن یا الفاظ کا جامہ پہنتے ہیں، الفاظ کا لباس پہنتے ہیں، تو اس وقت جو لباس ہوتا ہے نا وہ اصل چیز نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، میں نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، اصل تو ہماری شخصیت ہے نا، لباس تو ظاہری چیز ہے، تو ظاہری ہوتے ہیں الفاظ، اس کے پیچھے فیلنگز کیا ہیں ان کو محسوس خود کرنا پڑتا ہے۔ یعنی شاعری میں موزوں طبیعت اگر آپ کی نہیں ہے، آپ کا وہ مزاج نہیں ہے، تو پھر آپ شعر نہیں کہہ سکتے، شعر نہیں کہہ سکتے آپ، اور کہہ نہیں سکتے تو ظاہر ہے پھر اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اس طرح سے اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ تمام انسانوں میں فیلنگز اور ایموشنز کم و بیش ایک ہی جیسے پائے جاتے ہیں، نہ بھی پائے جاتے ہوں تو محسوس کرنے کا جو دائیہ ہے، وہ جو اندر ریسیپشن ہے، انسان ان کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو ان کی تشریح کیسے کرنا ہے؟ شعر، یہ یاد رہے
لفظ کے بہت سے میننگز ہوتے ہیں، لیکن دو درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لغوی میننگ، جو لغوی معنی ہوتا ہے، یعنی لغت میں ڈکشنری میں جو لکھا ہوتا ہے، یعنی اس کو لیکسیکل میننگ کہتے ہیں یا لٹریری میننگ کہتے ہیں اس کو. اور دوسرا ہوتا ہے کنٹیکسچل میننگ، سیاق اور سباق کے لحاظ سے. نثر میں تو آپ پھر بھی الفاظ کے معنی اگر آپ کو نہ آتے ہوں تو چونکہ سلسلہ کلام ہوتا ہے نا، تو آپ اس کا معنی خود سے اخذ کر لیتے ہیں کہ اس میں بات بیان کرنے والا اس نے چونکہ پیچھے ایک بات کی ہوتی ہے، ایک بات آگے کی ہوتی ہے، تو اس سے آپ اس کا معنی اخذ کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی ایسا اگر ہوتا بھی ہے تو اس درجے میں نہیں ہوتا، بہت کم درجے میں ہوتا ہے. تو یاد رکھنا، اگر آپ کو نظموں کے اور غزلوں کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ کے معانی اور مفاہیم نہیں آتے تو یہ بھول ہی جائیں کہ تشریح کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، مفہوم لکھنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، آپ اس کا حل لغت بھی لکھ پائیں گے، یہ بھول جائیں. اس لیے جتنے بھی آپ کی غزلیں ہیں اور اشعار ہیں، ان کے معانی، ان کے مفاہیم اچھی طرح سے یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں اور ان کو بار بار پڑھیں. صرف نہ یہ کہ آپ معنی پڑھیں بلکہ اس غزل کو اور اس نظم کو بھی پڑھیں بار بار، تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. تو اس کی تشریح کرنے کے لیے یہ یاد رہے کہ شاعر تو چونکہ قید ہوتا ہے نا ایک خاص ترتیب میں، شاعر نے کیا کرنا ہوتا ہے، شاعر نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے 2 مصروں میں بات کو سمیٹنا ہوتا ہے، کوزے میں دریا بند کر دینا ہوتا ہے. تشریح کرنے کے لیے آپ بات کو کھول کے بیان کریں، جتنی مرضی بیان کریں، آپ اس کے اسیر یا اس کے قیدی نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہیں؟ تو تشریح کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے، ظاہری معنی کو بھی دیکھیں گے، مجازی معنی کو بھی دیکھیں گے کہ مجازی معنی میں کیا مراد لے رہا ہے شاعر، اور ظاہری یا حقیقی اس کے معنی کیا ہیں. عشق مجاز اور عشق حقیقی، عشق مجاز کا مطلب، یہ جو لفظ ہوتا ہے نا مجاز کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، پوشیدہ، چھپا ہوا، راستہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہوتا ہے نا عشق حقیقی، ویسے تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ عشق لفظ میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. کوئی 14-15 میں نے کوئی الفاظ اکٹھے کیے تھے، 2013-14 کی بات ہے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے، میرے لیپ ٹاپ پہ سے کوئی آگے پیچھے ہو گئے ہیں. محبت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ عربی زبان میں کوئی 14-15 ہیں جو میں نے اکٹھے کیے تھے. اس میں سے ایک عشق بھی تھا. پتہ ہے عشق پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ حب ہوتا ہے نا، حب، ٹھیک ہے، محبت اسی سے نکلا ہے نا، محبت ہے. محبت اگر ایک خاص درجے میں اس حد پہ چلی جائے کہ انسان کو ہوش ہی نہ رہے، چلا ہو جائے، وہ عقل سے ماورا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں عشق. تو اس کو ایک دماغی خلل کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی. اصطلاح میں عشق ایسی محبت کو کہا جاتا ہے کہ جو بے انتہا ہو، جس کا کوئی سرا ہی نہ ہو، یعنی اس میں آپ آخری درجے میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی اسی سے پھر ایک ہمارے ہاں جو لیجنڈز ہیں، جو میتھس ہیں، یا جو مشہور جو کہانیاں ہیں، دیو مالائی یا محبت کی داستانیں ہیں، لیلا مجنوں کی ہو گئی ہے، سسی پنو کی ہو گئی ہے، شیریں فرہاد کی ہو گئی ہے، تو یہ بڑی مشہور کہانیاں ہیں. تو ان سے پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان تاثر لیتے ہیں، اثر لیتے ہیں، بالی ووڈ کی موویز سے لیتے ہیں. ہمارے حد یہ ہے کہ جو ڈراماز پہلے ہمارے زمانے میں دکھائے جاتے تھے، ان میں پھر کوئی تہذیب ہوا کرتی تھی، تمدن ہوا کرتا تھا، کوئی ثقافت تھی، کوئی نارمز ویلیوز ہماری ہوا کرتی، اقدار تھی نا. آج کل تو بالکل ہی الٹ چیز ہے، جس کے بارے میں اکثر میں نوحہ گناہ رہتا ہوں، آپ سے بات کرتا رہتا ہوں. بہرحال آپ نے سچا طالب علم بننا ہے، تحقیق کرنی ہے، اور ہر اس چیز کے حقیقت کو دیکھنا ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. یہ یاد رکھے کہ اب آپ کو آپ کے نفع اور نقصان کا، صحیح اور غلط کا، کھرے اور کھوٹے کا، پاک اور ناپاک کا، صاف اور ناصاف کا پتہ چلنا چاہیے. آپ اس اسٹیج میں آ چکے ہیں. ہر اس چیز کا اثر نہ لیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی عقل سے، اخلاقیات کا جو عدائیہ آپ کے اندر دیا گیا ہے اس سے اس کو ماپیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شعر ہمیشہ عشق اور معشوقی، وہ جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں یا ہمارے لوگ عامیانہ ذہن سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں ہوا کرتا. ہمیشہ ہو بھی سکتا ہے، اس لیے کہ سرخی پاؤڈر پر تو مرتا ہے. مرد کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سرخی پاؤڈر پر مر جاتا ہے. یہ میں سرخی پاؤڈر کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ انسان کے اندر کچھ ویکنسز ہوتی ہیں. یہ ویکنسز اس اعتبار سے ہوتی ہیں، اصل میں یہ ویکنسز نہیں ہوتی. اصل میں تو انسان حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ الگ چیز ہے، اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ یعنی ہمارے ہاں، فرشتوں کے ہاں، جنوں کے ہاں، مخلوقات کے ہاں اور جانوروں کے ہاں خوبصورتی کے معیارات الگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ ترین درجے میں ہیں. اسی کا کچھ حصہ ہمیں بھی دیا گیا ہے ادنا ترین درجے میں. حقیقت یہ کہ ادنا ترین کا لفظ بھی بہت ادنا ترین ہے. تو یاد رہے کہ یہ اس کا لازمی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی محبوبہ ہے یا معشوقہ ہے. اس طرح کے الفاظ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنے، ٹھیک ہے. آپ نے دوست کا لفظ استعمال کرنا ہے یا محبوب کا، اس لیے کہ محبوب آپ کا مجازی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی بھی. ایک بار پھر یاد رہے کہ محبوب اگر مجازی بھی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کی وہ معشوقہ ہے اور آپ اس کے افیئر چل رہا ہے، اس کا آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کی منگیتر ہو سکتی ہے، ایسی بچی، ایسی لڑکی جس سے آپ کی جا کے شادی ہونی ہے.
تو یہ بات میں آپ کو کیوں کھول کے بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹکی چھپی باتیں ہیں، آج کے زمانے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، تو آپ نے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک چیز کا حظ اٹھانا ہے۔ یہ فنون لطیفہ ہے، میوزک ہے، آرٹ ہے، مصوری ہے، ان چیزوں کا حظ اٹھانا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہوتی تب تک کہ جب تک اس کا استعمال حرام نہ کیا جائے۔ اب یہ کہ موسیقی ہوگی، آپ کی مصوری ہوگی، شاعری ہوگی، شاعری میں بھی اگر آپ فحش الفاظ کا استعمال کریں گے، آپ فحاشی کی باتوں کو، اوریانی کی باتوں کو، بے شرم باتوں کو آپ کھول کے بیان کریں گے، ان میں کوئی شرم نہیں کریں گے، تو وہ بھی حرام ہوگی۔ اس لیے کہ سورہ اعراف میں جو 5 درجات بیان کیے گئے ہیں، جو 5 کیٹیگریز ہیں، جو حرام کی کیٹیگریز ہیں، وہ کیٹیگریز کسی بھی چیز میں پائی جائیں گی تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے کہ اب مجھ پر ایک ایسی مصیبت آن پڑی ہے کہ راحت آ گئی ہے، مجھے اس کی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ انسان کو ایسی ہوتا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی دشواریاں، اس کی کٹھنائی، اس کی مشکلات، اس کی صعوبتیں انسان کو لذت دیتی ہیں، اس کے درد میں بھی انسان کو سکون آتا ہے، اس کی جدائی میں بھی انسان کو ایک خاص طرح کی لذت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک خاص ربط بن چکا ہوتا ہے، ایک خاص تعلق، بس وہی شخصیت انسان کو، وہی ذات انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان دنیا و مافیہا سے بے خبر و ماورا ہو گیا ہے، اور کچھ نہیں ہے، بس وہی چیز ہے کہ تم ہی میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو جب شعر کی تشریح کریں تو اس کے سب سے پہلے حل لغت لکھیں، پھر مفہوم کی طرف بڑھیں۔ تشریح کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی اشعار یاد ہیں یا آپ کا اس طرح کا مزاج ہے تو آپ باقی اشعار بھی اس کی تشریح میں لکھ دیں گے تو آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا شعر ہے اس کا، اچھا، تیری آرزو رہنما، دوسرا مصرع ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یعنی جو تیری لگن ہے، جو تیری جستجو ہے، جو تیری تکمیل کی، جو تیری تحصیل کی، تجھے پا لینے کی، تجھے حاصل کر لینے کی جو تیری آرزو ہے میری، یہ رہنما ہو گئی ہے، یہی اب میری رہنما ہے، یہی میری گائیڈ ہے، اسی نے مجھے اب گائیڈ کرنا ہے، میرے رہنمائی کرنی ہے کہ میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ چنانچہ میرے راستے میں دیوار آئے گی، میں پھلانگ جاؤں گا، میرے راستے میں پتھر آ جائیں گے، میں ان کو ہٹا ڈالوں گا، میرے راستے میں تیر تفنگ تلوار آئیں گے، میں ان کا مقابلہ کروں گا، لیکن تجھ تک ضرور پہنچوں گا۔ اب یہ تجھ کون ہے، تیری کون ہے، اس میں آپ متعین کر سکتے ہیں کہ یہ عشق مجازی ہے یا عشق حقیقی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور انسان کی جو ابد ہونا ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو عبودیت ہے، اور جو اس کی عبادت ہے، اور جو اس کی محبت ہے، وہ جو ہمارے دلوں میں راسخ ہے، ہمارے دلوں میں پختہ ہے، ہمارے دل کے اعماق میں جاگزیں ہے، اگر ہم اس چیز کو چھوڑ کر اسی چیز کو عشق مجازی کی طرف متعلق کر دیں گے تو یہ میرے نزدیک ایک چھوٹی سوچ ہوگی، کم اپروچ ہوگی، اور ہمارے دماغ کی، ہمارے ذہن کی چھوٹائی ہوگی۔ اس لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ویسے تو نہیں ہوگی، اگر آپ اس کو مجازی طور پہ بھی استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے اگر اچھے طریقے سے کی جائے۔ معاشرے کے لحاظ سے جو عرف ہوتا ہے، معاشرے کے نارمز، ویلیوز، کلچر، اور پھر اپنے مذہب کو دیکھتے ہوئے تو غلط چیز نہیں ہوتی۔ دوسرا اس کا شعر ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یہ وفا کا جو شہر ہے، وفا کا جو علاقہ ہے، وہ جو کوچہ ہے، وہ جو گلی ہے، جہاں باد سرسر، وہ جو آندھی ہے، وہ جو آندھی کی ہوا ہے تیز، وہ بھی صبا ہو گئی ہے، وہ بھی ٹھنڈی بریز جس کو آپ کہتے ہیں، باد نسیم، باد صبا، وہ اتنی خوبصورت اور لذت آمیز ہوا بن گئی ہے کہ اب مجھے اس سے سرور آنے لگا ہے۔ شعر نمبر 3، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ میں درماندہ کہتے ہیں قافلے سے بچھڑا ہوا شخص، ایسا شخص جو پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، وہ بارگاہ، وہ جگہ کہ جہاں سے مجھے عطا ہونا ہے بہت کچھ، میں وہاں کا درماندہ ہوں، ادھر سے میں بچھڑا ہوا ہوں، گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کیا سے کیا ہو گیا بے وفا تیری محبت میں، تو تیرے رتبہ دان محبت، وہ تو بے وفا عشق مجازی میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ بے وفا نہیں کہہ سکتے، وفا اللہ تعالیٰ پہ ختم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ختم کا لفظ وہاں پہ ختم ہے، آپ ختم کا لفظ بولیں گے تو وہ بھی حق ادا نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی وفا ہے، وفا کا آخری درجہ اللہ تعالیٰ پہ ختم ہوتا ہے، اور لفظ ختم بھی وہاں پہ ختم ہوتا ہے، آخری لفظ ہے، آخری لفظ یہاں پہ آخری، وہ آخری نہیں ہے، لاسٹ، مطلب
آخری درجے کا اینڈ بھی اصل میں وہاں پہ اینڈ نہیں ہوتا، انفینٹ ہے، لامتناہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لامحدود ہے۔ تو تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، اے خدا، اے میرے مالک، اے میرے محبوب، تیرے رتبہ دان محبت، تیرے جو محبت کا جو رتبہ ہے اس کا میں قدر شناس ہوں، اور میری حالت کیا ہے کہ تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، کہ تیری آرزو میں، تیری لگن میں، تیری جستجو میں، تیری تمنا میں، تیرے شوق میں، تیری محبت میں، تیرے عشق میں میری حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ میں کہاں بھٹکا، کہاں گیا، تیری راہ میں، تیری گزرگاہ میں، تیری تلاش میں کہاں سے کہاں بھٹکا، ادھر سے ادھر گیا، لیکن مجھے تو نہ ملا، لیکن پھر بھی ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو نہیں ملتا جیسے انسان ملا کرتے ہیں، لیکن اس کی آیات، اس کی نشانیاں، اس کے جو سمبلز ہیں اور جو اس کی سائنز ہیں، جو پوری کائنات اس آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں، فلک میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کے چاند سورج ستاروں میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی پوری نیچر میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی شفق میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کے انفس و آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ انسان کو نظر آتا ہے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، اب حسرت انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، یعنی انتہا کو بھی ہم پہنچ ہی جائیں گے، یعنی ڈھونڈنے سے خدا مل ہی جاتا ہے، تو چونکہ اب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈسٹینس آف مائلز بگنس فرام دا فرسٹ اسٹیپ، کہ میلوں کا راستہ پہلے قدم سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بگن ہو جاتا ہے۔ تو اب چونکہ میں اس راستے پر چل پڑا ہوں تو اب اس کی کیا ہو گئی ہے، اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو وہ جو آپ نے کہا تھا مسٹر تابش کہ آپ کو شعر سنائیں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو میں نے بہت سے شعر کہے ہیں، لیکن ایک عرصہ ہو گیا ہے، ایک تو وقت نہیں ملتا، دوسرا مصروفیات ایسی ہیں کہ اس کے لیے خاص وقت چاہیے ہوتا ہے، فراغت چاہیے ہوتی ہے آپ کو، تب تک آپ شعر نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال تو وہ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچتے سوچتے میں بہت دور چلا گیا، تو میں نے اس پہ لکھ دیا تھا۔ وہ کیسے ہے کہ ہاں، وجود عشق میں شاید سمائی میری مستی ہے، وجود عشق میں شاید اس وقت اصل میں میرے اوپر نا وحدت الوجود کا بہت رنگ چڑھا ہوا تھا، وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا، عشق کا، جو عشق حقیقی ہے۔ وجود عشق میں شاید سمائی میری مستی ہے، جس کی سہانی پیاس میں ہر سانس میری ترستی ہے، بحر ظلمات میں بہہ رہی بوجھل یہ میری کشتی ہے، چاروں طرف کر کے نظر چشم نم برستی ہے، ہر ذرے میں تیری ذات ہے، دو جہاں میں تیری ہستی ہے، محسن کہاں تجھے کرے تلاش، جہاں بستی ایسے بستی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی جستجو میں، اللہ تعالیٰ کی تمنا میں، یہ میں نے اشعار 2008 میں یا 9 میں گئے تھے، میرے رجسٹر پہ لکھے ہوئے ہیں، اس وقت میں طالب علمی کے زمانے میں تھا۔ تو بہرحال شاعری جو ہے یہ ایک بڑی صفت ہے، اس میں آپ بڑی بات کو چھوٹے پیرائے میں 2 مصروں میں بیان کر جاتے ہیں، اور اصل میں یہ کیفیت کا نام ہے، یہ ایک حالت کا نام ہے، احساسات اور جذبات کا نام ہے، اور بہرحال جذبات اور احساسات کا حق کبھی بھی الفاظ ادا نہیں کر سکتے، یہ ہم مجبور ہیں کہ ان کو شاعری میں کیا گزرتے ہیں دیکھا جائے، تو اصل احساسات جذبات جو ہوتے ہیں وہ اس سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔